اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان سے آئی ہوئی خواتین نے نیو یارک میں بے گھر افراد میں کھانا تقسیم کیا اور شیلٹرز ہوم کا دورہ بھی کیا۔ اقوام متحدہ میں کمیشن آف اسٹیٹس آف وومن ویک کے حوالے سے دنیا بھر سے خواتین کے مختلف وفود شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وفد میں جماعت اسلامی خواتین ونگ کی سیکرٹری دردانہ صدیقی سمیت وومن اینڈ فیملی کمیشن جماعت اسلامی پاکستان کے شعبہ وومن اینڈ فیملی کمیشن کی صدر رخسانہ جبین، چیئر پرسن ورکنگ وومن ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان عابدہ فرحین، افشاں نوید اور ممبر آف انٹرنیشنل مسلم وومن یونین شاہین عابد شامل ہیں۔ جہاں یہ وفد مختلف پروگرامات میں حصہ لے رہا ہے، وہیں امریکی مسلمانوں کی فلاحی تنظیم اکنا ریلیف کے ساتھ مل کر نیو یارک کے قلب مینہٹن کے علاقے میں بے گھر افراد میں تازہ کھانا بھی تقسیم کیا، جس میں سینکڑوں افراد موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفد میں موجود خواتین کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں اور ایک کھانے کے لیے شدید سردی میں کھانے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ ریلیف کی جو فوڈ پرووائڈنگ ایکٹیویٹی ہے، تو جو لائن دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کتنے بھوکے لوگ ہیں جو لائن میں لگے ہیں اور واقعتاً ان کو اس کھانے کی ضرورت ہوگی، اور سارے والنٹیئر بہت ڈیڈیکیشن اور بہت محنت سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی ساری محنتوں کو۔ خواتین کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ مسلم تنظیم اکنا ریلیف امریکہ میں رنگ و نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اکنا ریلیف کے ویکلی فوڈ بینک میں اس کی فوڈ کی تقسیم کے وقت ہم بھی پاکستان سے آئے ہیں یہاں پر، اور اس کی تقسیم میں شامل ہوئے ہیں، اور مستحق لوگوں تک کے کھانا پہنچ رہا ہے۔ اکنا کا یہ بہت اچھا کام۔ اکنا ریلیف کا یہ پروگرام جو ہے مسلمز فار ہیومینٹی خدمت بھی ہے اور دعوت بھی ہے، اور اس وقت ہم یہاں پر اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور ایک بہت اچھی یعنی احساسات ہمارے اندر ہیں کہ یہاں بلا تخصیص مذہب اور رنگ اور نسل اکنا جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، اکنا ریلیف، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو بہت برکت عطا فرمائے۔ وفد نے نیو یارک جمیکا میں اکنا ریلیف کے خواتین اور بچوں کے قائم دونوں شیلٹرز کا بھی دورہ کیا اور اس کے معیار کو بہت سراہا۔